السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے محرم کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے محرم کے مہینے میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ لہذا اس مہینے میں ہم ظلم و زیادتی سے پرہیز کریں، جنگ و جدال سے پرہیز کریں، اس کی ابتدا نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ محرم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ لہذا محرم کے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، جس قدر ہو سکے۔ جن کو اللہ رب العالمین جتنی بھی توفیق دے، کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ سب سے افضل ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں مشرکین مکہ بھی روزہ رکھتے تھے، مشرک ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں دیکھا یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی اسی 10 تاریخ کو، لہذا ہم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ تو تمام صحابہ محرم کا روزہ رکھتے تھے، خصوصیت کے ساتھ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ تو عاشوراء کا روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ایسی بھی بیان فرمائی ہے، انتقال سے پہلے آپ نے بیان فرمایا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 2 دن کا روزہ رکھوں گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یہودی صرف 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں عاشوراء کا، ہم 9ویں اور 10ویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دن روزے کا اہتمام کریں، کم سے کم 2 روزے ضرور رکھیں، 9 اور 10 کا، اور اگر کوئی شخص 9 کا نہ رکھ سکا تو 10 اور 11 کا رکھ لے، تاکہ 2 دن ہو جائے، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، آپ نے بیان فرمایا، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، اس سے 1 دن پہلے روزہ رکھو یا 1 دن بعد روزہ رکھو۔ تو یہ حدیث بھی ملتی ہے، اگرچہ اس کی اسناد کے تعلق سے بعض علماء نے کلام کیا ہے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زندہ نہیں رہ سکے دنیا میں، لیکن آپ کی حدیث زندہ ہے، آپ کا فرمان زندہ ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم 2 دن کا روزہ رکھیں۔ تو محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ، عظیم مہینہ ہے،
اس میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اسی مہینے کے روزے کو قرار دیا گیا ہے، تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی خرافات ہمیں روڈوں پر اپنے ملکوں میں نظر آ رہی ہیں، چاند نظر آتے ہی ہمیں ان خرافات میں نہیں پڑنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایسا کچھ موجود نہیں ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا جو کچھ ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے۔ تبرے ہو رہے ہیں، صحابہ کو گالیاں دینا ان کا معمول بن گیا ہے، اور ہم اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے ہیں، یہ تبرے سنتے ہیں، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کے لیے سیکورٹی لگائی جاتی ہے جو کہ ہمارے ہی دیے ہوئے پیسے ہوتے ہیں، جو ٹیکس کے پیسے ہیں ہمارے ہی پیسے ہیں، ہمارے ہی پیسے ان کی حفاظت کے لیے لگائے جا رہے ہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم ان کا تبرہ سنتے رہو۔ ہم کو دفاع کا کوئی حق نہیں ہے۔ صحابہ کا جو وقار ہے وہ مجروح ہوتا ہے، صحابہ کی شخصیات ہیں وہ مجروح ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، اگر صحابہ کی شخصیات کو مجروح کر دیا جائے تو دین کی بنیاد کس پر کھڑی ہوگی؟ دین بتانے والے تو وہی لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہم نے رسول اللہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے رسول اللہ سے ایسا فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے ایسے کیا، یہاں گئے، اس طریقے سے بیٹھے، اس طریقے سے اٹھے، اس طریقے سے مسکرائے، اس طریقے سے غضبناک ہوئے، اس طریقے سے آپ نے نماز پڑھائی، اس طریقے سے آپ نے خطبہ دیا۔ ساری چیزیں تو انہوں نے بیان کی، انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے مانا یہ قرآن ہے۔ قرآن کے راوی تو وہی ہیں۔ اگر صحابہ کو مجروح کر دیا جائے تو پھر ہم اپنا دین کہاں سے لیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو، بڑا محتاط رہنا چاہیے بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو۔ اگر ہم لوگ خود روڈوں پر نہ نکلیں ان کے تماشے دیکھنے کے لیے، تو میرے خیال میں ان کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ صبح سویرے نکلیں گے، ان کو جو کچھ بھی کرنا دفن کر کے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ ہم روڈوں پر نکلتے ہیں ان کے تماشے دیکھنے کے لیے، تو ایسی صورت میں یہ سارے کارروائیاں کرتے ہیں، کبھی تلوار سے مار رہے ہیں، کبھی کوئی چاقو سے مار رہا ہے، کوئی زنجیر سے مار رہا ہے، کوئی آگ پر کود رہا ہے، کوئی تماشے دکھا رہا ہے۔ یہ سارے یہ تماشے تو ہندو بھی دکھاتے ہیں، پھر ان کو بھی مانو کہ وہ بھی معجزات کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگوں سے آ کر کے بیان کرتے ہیں صاحب انگارے پر چلا، آگ پر چلا، اس کے پاؤں میں چھالے بھی نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تو ہندو بھی کرتا ہے، وہ بھی کہے کہ ہمارا بھی معجزہ ہوتا ہے، اس کے بھی پاؤں میں کچھ نہیں ہوتا۔ مکاریاں ہیں یہ سب، کیونکہ ایسے تیل لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آگ ریئیکشن نہیں کرتی ہے، اور آگوں پر انسان آرام سے چل سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، خرافات سے بچیں۔ اگر ہم روڈ پر نہیں نکلیں گے تو ایسی صورت میں یہ جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں سارے کے سارے سمٹ کر رہ جائیں گے۔ یہ ایک پہلو تھا جو ہمیں کرنا چاہیے، وہ سنت کے مطابق ہم کریں، باقی خرافات سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔